آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق کا تعارف۔ اس سورت کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اس لیے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ قرآنی ترتیب میں 113 جبکہ نزول کے اعتبار سے 20 نمبر پر ہے۔ 1 رکوع اور 5 آیات، کلمات 13 اور 74 حروف پر مشتمل ہے۔ فلق کا معنی ہے صبح۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فلق کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فلق رکھا گیا ہے۔ ما قبل سے ربط و مناسبت۔ گزشتہ سورت میں اللہ تعالی جل شانہ کی توحید کا بیان ہوا تھا، یعنی سورہ اخلاص دولت و ایمان معرفت پر مشتمل ہے، جو بمنزلہ جلب منفعت ہے، اور معوذتین میں اس دولت کی حفاظت کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، جو بمنزلہ دفع مضرت ہے، اور کسب دولت اور جلب و منفعت مقصود ہونے کی وجہ سے اہم مستحق تقدم ہے، اس لیے اول سورہ اخلاص کو اور اس کے بعد معوذتین کو لایا گیا ہے۔ نمبر 2، نجات و فلاح کا اصلی مدار درستی اعتقاد پر ہے، جو سورہ اخلاص میں مذکور ہوا، لیکن اونچے حضرات کو جن کا ایمان و اعتقاد راسخ ہے اور حق یقین کا مقام ان کو حاصل ہے، کوئی شبہ خلجان پیش نہیں آتا۔ نیچے کے طبقے کے لوگوں کو خصوصاً ان کو جن کا اعتقاد میں شبہات پیش آ کر اعتقاد میں خلل انداز ہو سکتے ہیں یا ان کو کسی کشمکش مبتلا کر سکتی ہیں، اس لیے معوذتین میں ان امور سے رب الفلق، رب الناس اور مالک الناس اور الہ الناس کی پناہ چاہی گئی ہے، تاکہ وہ فوز و فلاح کی دولت راہ میں چھن نہ جائے جو حق تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور سورہ اخلاص میں جس کو بیان کیا گیا تھا۔ واللہ عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، چونکہ قل کہو کا لفظ اس پیغام کا ایک حصہ ہے جو تبلیغ رسالت کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے، اس لیے گرچہ اس ارشاد کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں، مگر آپ کے بعد ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے۔ برب الفلق، فلق یفلق کہ میں نے کسی چیز کو پھاڑنے کے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے فالق الاصباح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سیر نمودار کرتا ہے۔ البتہ اسی سورت کی آیت نمبر 95 میں یہ لفظ دانوں اور گٹھلیوں وغیرہ کے پھاڑنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر دانوں یا گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے تو پودوں یا درختوں کی پتیاں اور جڑیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ فلق سے مراد یہاں صرف صبح ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے وجود بخشا ہے۔ اور صبح کی تخصیص اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اس طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کی طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ پناہ مانگنے کے فعل میں لازم 3 اجزاء شامل ہوتے ہیں، ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرے پناہ مانگنے والا، تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا یا اس کی آڑ لینا یا اس سے لپٹ جانا یا اس کے سائے میں چلا جانا۔ پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر
کر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ اس کا حاجت مند ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دوسرے کی پناہ لے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ لازم کوئی ایسا ہی شخص یا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز سے وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اب پناہ کی ایک قسم تو وہ ہے جو قوانین طبی کے مطابق عالم اسباب کے اندر کسی محسوس مادی چیز یا شخص یا طاقت سے حاصل کی جاتی ہے، مثلا دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے کسی قلعہ میں پناہ لینا، گولی کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے خندق یا کسی دمدمے یا کسی اور دیوار کی آڑ لینا، یا کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے کسی انسان یا قوم یا حکومت کے پاس پناہ لینا، یا دھوپ سے بچنے کے لیے کسی درخت یا عمارت کے سائے میں پناہ لینا۔ برخلاف اس کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ہر طرح کے خطرات کی مادی، اخلاقی یا روحانی مضرتوں اور نقصان رسا چیزوں سے کسی فوق الفطری ہستی کی پناہ اس عقیدے کی بنا پر پناہ مانگی جاتی ہے کہ وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہے اور بالا تر ہے، اور وہ اس شخص کی ضرور بضرور حفاظت کر سکتی ہے جو اس کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ پناہ کی یہ دوسری قسم ہی نہ صرف سورہ فلق، سورہ ناس میں مراد ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہی خاص قسم کی پناہ ہے۔ اور عقیدہ توحید کا لازمہ یہ ہے کہ اس نوعیت کا تعوذ یا استعاذہ یعنی پناہ مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے نہ کیا جائے۔ مشرکین اس نوعیت کا تحفظ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں مثلا جنوں یا دیویوں یا دیوتاؤں سے مانگتے تھے اور آج بھی مانگتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ اس کے لیے بھی مادی ذرائع وسائل ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی فوق الفطری طاقت کے قائل نہیں ہیں، مگر مومن ایسی تمام آفات و بلیات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر وہ خود اپنے آپ پر قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کی پناہ مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین کے مطلب قرآن میں بیان کیا گیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مشرکین عرب کو جب رات کسی سنسان وادی میں گزارنی پڑتی تو وہ پکار کر کہتے ہم اس وادی کے رب یعنی اس جن کی جو اس وادی پر حکمران ہے یا اس وادی کا مالک کا پناہ مانگتے ہیں۔ برخلاف اس کے فرعون کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیش کردہ عظیم شانی کو دیکھ کر فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا۔ لیکن خدا پرستوں کا رویہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کا بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں خواہ وہ مادی ہو یا اخلاقی یا روحانی، اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ مریم علیہ السلام مطلب بیان ہوا ہے کہ جب اچانک تنہائی میں خدا کا فرشتہ ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آیا، جبکہ وہ نہ جانتی تھی کہ یہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈانٹ پڑی تو انہوں نے فوراً عرض کیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ الغرض مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدی صبح نکالنا لیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں فلق الصبح کا لفظ طلوع صبح کے معنی بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فالق الاصباح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ فلک کی دوسرے معنی خالق کے بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ تمام نباتات بیج زمین کو پھاڑ کر اپنے کونپل نکالتے ہیں، تمام حیوانات یا تو رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں
یا انڈا توڑ کر نکلتے ہیں یا کسی اور معنی ظہور چیز کو چیر کر باہر نکل آتے ہیں۔ تمام چشمے پہاڑ یا زمین کو شک کر کے نکلتے ہیں۔ دن رات کا پردہ چاہ کر کے نمودار ہوتا ہے۔ بارش کے قطرے بادلوں کو چیر کر زمین کا رخ کرتے ہیں۔ غیر موجودات میں سے ہر چیز کسی نہ کسی طرح کے انشقاق کے نتیجے میں عدم سے وجود میں آتی ہے، حتیٰ کہ زمین اور سارے آسمان بھی پہلے ایک ڈھیر تھے جس کو پھاڑ کر انہیں جدا جدا کیا گیا۔ کانتا رتقا ففتقناہما، پس اس معنی کے لحاظ سے فلک کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اب اگر پہلے معنی لیے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں طلوع صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب ہوگا میں تمام خلق کی رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات چھوڑ کر اس کا اسم ذات رب اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ پناہ مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رب یعنی مالک، پروردگار اور آقا، مربی ہونے کی صرف زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ پھر رب الفلق سے مراد اگر طلوع صبح کا رب ہو تو اس کی پناہ لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رب تاریکی کو چھاڑ کر صبح روشن نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر میرے لیے عافیت پیدا کر دے۔ من شری، اور اس چیز کے شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کی۔ فرمایا من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی شر مستقل طور پر علیحدہ وجود رکھنے والی کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے اندر ہی کا ایک عنصر ہے۔ اس نقطے کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص یا عیب سے پاک ہے، لیکن اس کی مخلوق اپنے خالق کی طرف کامل نہیں ہو سکتی، چنانچہ ہر مخلوق کے اندر کمی یا تقصیر و تنقیص کا کوئی نہ کوئی پہلو یا عنصر موجود ہے۔ جیسے خود انسان کی متعدد کمزوریوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا گیا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان بنیادی طور پر کمزور پیدا کیے گئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کے الفاظ میں انسانی جلد بازی کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ المعارج میں اس کی 3 کمزوریوں کا ذکر بئی الفاظ ہوا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یعنی انسان پیدا کیے گئے جلد باز، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ گویا انسان روحانی طور پر اگرچہ احسن تقویم کے درجے میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے حیوانی مادی وجود میں مذکور خامیوں سمیت بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر مخلوق میں مختلف کمزوری کے متعدد پہلو پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شر جنم لیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ اے پروردگار، تیری جس مخلوق میں شر کے جو پہلو پائے جاتے ہیں، میں ان میں سے ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، خواہ وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان، اور ہر چیز خواہ کتنی فائدہ مند ہو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہر چیز کے برے یا نقصان دہ پہلو سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، خواہ وہ شر وجود میں آ چکا ہو یا اسے کسی شر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اس آیت میں تو ہر چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا عمومیت کے ساتھ ذکر ہے، البتہ اگلی 3 آیات میں چند مخصوص چیزوں کا ذکر ہے جس کا شر بہت واضح ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنے ذات پاک پر توکل اور بھروسہ کرنے کی نعمت کی دولت عطا فرما، اور اپنے متوکل بندوں کی جیسے آپ مدد، نصرت اور حفاظت فرماتے ہیں، ہماری بھی مدد فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔